بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو آن کر دیں۔ تو آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مری کے لوگ خاص کر کے اس واقعے کو بغور سنیں اور کچھ سبق حاصل کریں۔ صوفیہ کرام، محبت، عاجزی اور مہمان نوازوں کی دھرتی سندھ۔ اندرون سندھ مہراب پور کے قریب گوٹھ نوا پوترا کے مکینوں کا یادگار کردار۔ جولائی 2019 جب شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور جاتے ہوئے مہراب پور سے چند کلومیٹر آگے ایک بڑے حادثے سے بال بچی الحمدللہ۔ ٹرین جبکہ تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی تو اکنامی کلاس کی ایک بگی کے پہیے ہی ٹرین سے تقریباً الگ ہو گئے۔ ٹرین ڈرائیور نے بر وقت بریک لگا کر ٹرین کو روک لیا۔ سخت گرمی میں دو بڑے اسٹیشنوں کے درمیان ٹرین ایسی جگہ کھڑی تھی کہ جہاں کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ مسافر سخت پریشان، بچوں کے رونے دھونے کی آوازیں، خواتین گرمی میں بے حال، اور اس پر مزید یہ کہ بقول ٹرین اسٹاف امدادی کارروائیوں میں 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پانی اور دیگر اشیاء بھی ختم ہو گئیں اور ٹرین گرمی کی حدت سے تپ کر بھٹی بن چکی تھی، جس کی شدت سے بچے اور خواتین بلکنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا سانحہ ہوتا، لوگ گرمی کی شدت سے ہلاک ہونا شروع ہوتے کہ چشم فلک نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جسے الفاظ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ درختوں کے بیچ، کھیتوں کے درمیان، نہ جانے کدھر سے قریبی دیہات کے باسی قطار لگا کر آنا شروع ہو گئے۔ عجیب منظر تھا۔ کسی نے پانی کا کولر اٹھایا ہوا تھا اور کسی نے گڑھا، کوئی جگ اٹھائے ہوئے ہے اور کوئی دودھ کا برتن، اپنی پگڑی میں کوئی برف کا تحفہ لا رہا ہے اور کچھ نوجوان بوریاں بھر کر برف لا رہے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ مسافر اسے خدمت کا موقع دیں۔ چند منٹوں میں چنے چاول اور پلاؤ کی بھری ہوئی دیگیں ایک رکشے پر لائی گئیں۔ غریب لوگوں کے پاس قیمتی برتن نہ تھے تو چاول کھلانے کے لیے مٹی کی بنی ہوئی پلیٹس اٹھائے ہوئے تھے۔ آتے ہی سب کھانے پینے کی چیزیں بانٹنا شروع ہو گئے۔ ایک عمر رسیدہ شخص کپڑے میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لائے تھے۔ گاؤں کے نوجوانوں کا کردار بھی بہت مثالی تھا۔ گرمی کی شدت سے بے نیاز، ایک جنونی انداز میں امدادی کام میں شریک تھے۔ نہ مدد کرنے والے جانتے تھے کہ وہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ کس صوبے، کس ذات، کس برادری، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ پریشان حال مسافر جانتے تھے کہ ان کی مدد کرنے والے فرشتہ صفت لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ بس ایک ہی رشتہ تھا، انسانیت کا، پاکستانیت کا اور احسان کا۔ اسی دوران اطلاع ملنے پر پولیس کے مقامی افسر اللہ رکھیو رند بھی اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ پہنچ گئے اور اپنے فرائض سنبھال لیے۔ وہ انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار سادہ دل لوگ بے حد خوش نظر آ رہے تھے کہ انہیں خدمت کا موقع ملا۔ اسی دوران ریلوے کی امدادی کارروائیاں مکمل ہوئیں تو ٹرین کو واپس مہراب پور لانے کا فیصلہ ہوا۔ ٹرین کی روانگی کے وقت ان دیہاتیوں کے امدادی کارکن اس طرح ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے جیسے اپنے بہت خاص، بہت عزیز کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اب علاقہ تبدیل کرتے ہیں۔ سندھ سے 900 کلومیٹر دور یہ مری کا علاقہ ہے اور تاریخ ہے 7 جنوری۔ شدید برف باری میں ہزاروں سیاح پھنس چکے ہیں۔ گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ لوگ شدید ٹھنڈ میں اپنی گاڑیوں میں محصور ہو چکے ہیں۔ شام ہوتے ہی سردی کی شدت مزید بڑھ چکی ہے۔ گاڑیوں کے ہیٹنگ سسٹم کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ صبح ہوتے ہی خبر آنا شروع ہو گئی کہ ان گاڑیوں میں پھنسے لوگ دم گھٹ کر مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاعات تک 30 لوگ، جن میں بچے اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ہلاک ہو چکے ہیں۔ مگر سلام ہے مری کے لوگوں پر جن کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔
آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان سیاحوں کو 100 والی چیز 1000 میں بیچتے ہیں۔ عام دنوں میں جن کا ہوٹل کا کرایہ 3000 ہوتا ہے، سیزن میں ان کے 15000 تک لیتے ہیں۔ صرف گاڑی پارک کرنے کے 500 سے 1000 روپے تک لیے جاتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو توفیق نہیں ہونی تھی، نہ ہوئی۔ لوگ تو مر گئے مگر ان کا اصل چہرہ دکھا گئے۔ یہی ہوتا ہے روایات کا فرق، رویوں کا فرق، تہذیب کا فرق۔ مجھے اصل دکھ اس بات پر پہنچا کہ جب کچھ لوگوں نے سماجی پلیٹ فارم پر ثانیہ کے متاثرین پر الزام دھرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا جو ہوٹل مالکان نے کرائے 30-40 ہزار کر دیے تھے، وہ تمام لوگ جو ادھر ادھر جاں بحق ہوئے اپنی ہی گاڑیوں میں تھے، مطلب امیر تھے، تو وہ 30-40 ہزار روپے تو دے ہی سکتے تھے، کم از کم جان تو بچ جاتی۔ منہ اٹھا کر چل پڑتے ہیں بلا بلا۔ ایسے لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر التماس کرتی ہوں کہ کار قسطوں پر یا استعمال شدہ بھی خریدی جا سکتی ہے، اور لازمی نہیں کہ ہر گاڑی والا کروڑ پتی یا انتہائی امیر ہو۔ آج کل مڈل کلاس طبقے نے بھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل پورے خاندان کے ساتھ عوامی سفر مہنگا ہو گیا ہے اور خاندان کے ساتھ گاڑی میں سفر سستا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ کیوں آئے، تو جناب بچوں کی خواہش پوری کرنا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور موقع ملنے پر وہ ان کی خواہش پوری کر کے بے پناہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ آخری بات، جو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو برا بھلا کہہ کر آپ لوگوں کو کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا۔ مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کرنے کے بجائے ان پر لعن طعن کرنا یا برا بھلا کہنا کون سی اسلامی کتاب میں لکھا ہے؟ آئیے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان تمام لوگوں کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ زندگی گزارنے کے لیے غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو؟ اگر آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔